عیادت میں ایسا نہیں کہ مریض کے گھر پر گئے تو 5-6 گھنٹے وہیں بیٹھے رہے، اور دوپہر میں گئے تھے تو دن کا کھانا کھا کر ہی آئے، یا رات میں گئے تھے تو پھر رات کا ڈنر کر کے ہی نکلے۔ ایسا نہیں ہے، مریض کو صرف آپ نے خوش کرنا ہوتا۔ تو عقلی صلاۃ و تسلیم کا یہ انداز دیکھ لے تاکہ ہم سب سیکھ لیں کہ عیادت ہوتی کیسے ہے۔ عقلی صلاۃ و تسلیم مریض کے بالکل سرانے جا کر بیٹھتے، یعنی اس کے سر کے بالکل قریب ہو کر حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوتے، اور 7 مرتبہ یہ دعا میرے آقا علیہ السلام پڑھا کرتے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ اس دعا کو دوہرا لیں، اپنے مریضوں پر بھی اس دعا کو پڑھیے گا 7 مرتبہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ وہ دعا ہے کہ اس کو چاہے کوئی سا بھی مرض کیوں نہ ہو، اس دعا کی برکت سے اللہ شفا عطا کر دے گا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اے بلند شان والے، عظمت والے، عرش عظیم کے رب، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں کہ اسے شفا عطا کر دے۔ یشفیک کا مطلب کہ وہ تمہیں شفا عطا کر دے۔ تو حضور علیہ السلام اس طرح سے دعا مانگا کرتے تھے، اور حضور جس کے لیے دعا کرتے پھر کیا اسے شفا نہیں ملے گی؟ تو جس کے لیے بھی حضور کی دعا ہو جاتی تھی پھر اس کو ایسی شفا ملتی تھی کہ پھر مرتے دم تک شاید وہ بیماری نہ پڑے، حضور کی دعا سے ایسی شفا ملتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس دعا کو جو ہے وہ فرمایا کہ 7 مرتبہ مریض کے کنارے اس کے سرانے بیٹھ کر 7 مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس دعا کی برکت سے یہ ہے کہ اس کا مرض ختم ہو جائے گا۔ یہ ساتھ میں میرے سرکار نے تعلیم بھی فرمائی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان، اب ایک نئی بات آ رہی، ایک تو یہ ہے کہ حضور کا تشریف لے جانا اور حضور کا دعا فرمانا، ایک یہ ہے کہ حضور سے عرض کرنا کہ حضور میرے لیے دعا کریں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان حاضر ہوتے تھے، اور اپنی وہ کہتے ہیں نا درخواست کی چٹھی جو ہے وہ ساتھ لے کر آتے تھے کہ حضور آج آپ نے میرے لیے دعا فرمانی۔ میرے سرکار کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ جانتے ہیں حضرت عکاشہ کون ہے؟ بدر کی وادی میں بڑی جاں فشانی کے ساتھ آپ لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے آپ کی تلوار ٹوٹ گئی، تو آقا علیہ السلام کو انہوں نے مشکل کی اس گھڑی میں پکارا اور کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ عریشے کی، وہ جو وہاں پر صحابہ کرام نے چھپڑ سا ڈالا تھا جس کے نیچے حضور جلوہ گر تھے، تو وہیں سے آقا علیہ السلام نے ایک ٹہنی جو حضور کے دستے مبارک میں تھی، میرے سرکار نے وہ ٹہنی ایسے اچھالی حضرت عکاشہ کی طرف، اور سیدنا عکاشہ نے اس ٹہنی کو تھاما۔ فرماتے ہیں ہاتھ میں آئی تو وہ لکڑی کی تھی، لیکن جب کافر کی گردن پر پڑی تو وہ سیف مصطفیٰ بن چکی تھی، اب وہ ایک کاٹ دار تلوار بن گئی تھی۔ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار میں تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، توجہ کریں، سرکار نے فرمایا کہ یدخل من امتی 70,000 الجنہ بغیر حساب، میری امت کے 70,000 امتی بے حساب جنت میں جائیں گے۔ تو سیدنا عکاشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ان یکون منہم، کہ کیا انا اکون منہم، کیا میں بھی ان میں سے ہوں گا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نام یا عکاشہ انتا، تم بھی ان میں سے ہوگے، انت منہم، تم بھی انہی میں سے ہوگے۔ تو وہاں پر ایک اور صحابی موجود تھے، انہوں نے کہا حضرت عکاشہ کے بعد
یا رسول اللہ کیا میں بھی ان بے حساب بخشے وہ میں میرا نام بھی ہوگا؟ آپ دعا فرمائے میں بھی ہوں۔ اس ٹائم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال له سبقك بها عکاشہ، تم نے آنے میں دیر کر دی، عکاشہ بازی لے گیا۔ یعنی اس ٹائم پر حضرت عکاشہ بازی لے گئے، تم نے دیر کر دی، اس نے پہلے بول دیا اور وہ جو ہے ان بخشے وہ میں شامل ہو گیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، صحابی تو ایسا بخشا ہوا ہے کہ اگر کوئی صحابی کو دیکھ لے تو وہ بھی بخشا ہوا ہے۔ ہاں تو یہ تو خیر حضور کے دربار میں اپنی حاضری کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں بھی حضور آپ کی بارگاہ میں موجود ہوں، بلکہ یوں کہیں کہ بس میں حضور کی نظروں میں آ جاؤں۔ وہ بہانہ تلاش کرتے تھے بس کسی طرح سے میں حضور کی آنکھوں میں آ جاؤں یا حضور کی زبان پر میرا نام آ جائے۔ اسی طرح سے اسلام کے حقوق میں نے ابھی اب بتایا نا 5 ہیں، ایک مومن کے دوسرے مومن پر 5 ہے۔ اس میں کیا ہے، اگر کسی مومن کو چھینک آئے تو اس نے کیا کہنا، جس کو چھینک آئی الحمدللہ، اور اس کے سامنے جو شخص اس کا مومن بھائی بیٹھا ہے وہ کیا کہے گا، یا رحمک اللہ۔ ایسا ہی ہے، اس کے آگے بھی ہے کہ اگر یرحمک اللہ اس نے آپ کو کہا تو آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہدینا و یہدیکم اللہ، اللہ ہمیں اور تمہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، یہدیکم اللہ، اللہ تم کو ہدایت عطا فرمائے، یہ بھی ہے دعا۔ خیر اتنا بھی یاد رکھے الحمدللہ یرحمک اللہ، یرحمک اللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، اللہ تجھ پہ رحم فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک صحابی ہے، جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھیں کم از کم 1 مرتبہ چھینک تو ضرور ماریں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہنے لگے کہ کیا بات ہے کہ تم حضور کے دربار میں جب بھی آتے ہو 1 چھینک تمہاری لازمی ہوتی؟ کہنے میں چھینک اس وجہ سے مارتا ہوں تاکہ حضور فرما دیں یرحمک اللہ، کیونکہ میرا یہ یقین اور ایمان ہے کہ جس کے لیے حضور نے اپنی زبان سے فرما دیا کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے تو اس پر تو پھر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ اب میں اس وجہ سے کرتا ہوں تاکہ حضور کی زبان سے نکلے یرحمک اللہ۔ اب دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام کیسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ فرمایا کہ حضور نے اگر فرما دیا اللہ تجھ پر رحمتیں فرمائے تو پھر وہ تو کبھی اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرما دیا ہو یرحمک اللہ۔ اب سنیں میرے سرکار کا ایک صحابی، اللہ اکبر، لوگ ہمیں کہتے ہیں کیا دیوانگی ہے، تم لوگوں نے اتنا چراغا کر دیا، اتنے جھنڈے لگا دیے، کروڑوں اربوں روپے کا تم نے میلاد کر دیا، اتنی تم نے نیازیں کھلاتی، اتنا تم نے یہ کر دیا، کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ایسا کچھ کیا؟ میں نے قسم خدا کی انہوں نے حضور کے عشق میں وہ کیا کہ جہاں میں نہ آج تک کسی نے کیا ہے نہ کوئی کر سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کنت اختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہاری، میں اپنے دن میں اپنے نبی کی خدمت کرتا تھا، میں نے اپنی زندگی کے جو دن تھے وہ میں نے اپنے نبی کے نام کر دیے تھے۔ میں اپنے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا دن میں، اور جب رات ہوتی تو آقا علیہ السلام فرماتے اے ربیعہ اب رات ہو گئی، جاؤ تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ کہنے لگے کہ دل ہی نہیں چاہتا تھا حضور کا در چھوڑ کے جانے کا۔ میں حضور کو کہتا تھا ٹھیک ہے حضور میں جا رہا ہوں، اور حضور کے کاشانے سے باہر نکل کے حضور کے در کے ساتھ ایسے کان لگا کے میں بیٹھ جاتا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو میں سنتا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی۔ رات کے وقت میں حضور کا یہ ورد ہوتا۔ تو حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے دن کی خدمت تو کر لی، فرمایا جاؤ باہر نکل کے میں دیکھیں کانچی پک رہی ہے، تو باہر نکل کے جو ہے میں ایسے حضور کے جو ہے نا وہ چوکھٹ سے حضور کی کاشانے کی دیوار سے ایسے کان لگا کر
میں وہ ذکر سنتا تھا جو حضور فرماتے تھے، اور کہتے ہیں کہ سنتے سنتے یہ حال ہوتا حتی یغلبنی النوم، یہاں تک کہ مجھ پر نیند غالب آتی اور میں ایسے ہی سو جاتا۔ حضور کی کاشانے کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر میں ایسے ہی سو جاتا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں تو ایسے ہی سو جاتا تھا۔ اور آقا علیہ السلام پھر تشریف لاتے تھے صبح میں تو فرماتے تھے ربیہ گئے نہیں؟ کہنا حضور کس کا دل چاہے گا کہ آپ کے در کو چھوڑ کے چلا جائے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دن میں بھی خدمت، اور سرکار نے جب دیکھا نا کہ یہ دن میں تو خدمت کرتا ہی کرتا ہے، یہ رات میں بھی ہماری سیکورٹی کے اوپر مامور رہتا، یہ رات میں بھی ہمارے در کی چوکیداری کرتا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک روز فرمایا سلنی یا ربیع، سلنی فانا اعطیک، سلنی یا ربیع۔ اب لفظ پہ غور کریے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، سل ربیع مجھ سے مانگو میں تجھ کو دوں گا۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سے مانگو اللہ دے گا، میرے سرکار تعلیم دے رہے ہیں صحابی کو، بخاری کی بالکل صحیح حدیث، سلنی مجھ سے مانگو فاعطیک میں تم کو دوں گا۔ اب جانتے ہیں حضرت ربیہ نے کیا کہا، کہنے امہلنی یا رسول اللہ، ایک دن کی مہلت ملے کہ حضور، آئے ہائے سرکار سے میں نے مانگنا ہے نا، سوچ کے مانگوں گا، امہلنی مجھے ایک دن کی مہلت آقا عطا فرماتے، کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھ کو کیا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے مہلت عطا فرما دی۔ جب دوسرا دن آیا تو میرے سرکار نے فرمایا آ ربیہ کیا چاہیے؟ اب ربیہ نے کیا مانگا؟ وہ دن میں حضور کے یہاں پہ، رات میں حضور کی دیوار کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کر وہ سو جائے، اس غلام سے پھر کیا امید کی جا سکتی ہے؟ کہنے لگے اسألوک مرافقتک فی الجنہ، جیسے آج آپ کی چوکھٹ کے ساتھ چپک کر لگ کے بیٹھے رہتے ہیں، جنت میں بھی ہمیں وہ جنت چاہیے جہاں پر ہر وقت آپ کا جلوہ نظر آتا رہے، مجھے جنت میں اپنے ساتھ لے جائیے گا۔ جنت میں تو ہم جائیں گے، ہم تو ایسے جنتی جو ہمیں دیکھ لے وہ بھی جنتی، لیکن رسول اللہ آپ مجھے اپنے ساتھ اپنی جنت میں لے جائیے گا۔ انہوں نے یہ مانگا تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ربیہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، جنت میں میرا مقام تو اتنا بلند ہوگا، انبیاء کرام ایسے اپنے اماموں کو تھام کر میرے مقام کو دیکھیں گے، اس بلندی پر میں تم کو کیسے لے جا سکتا ہوں، وہ تو صرف میرا مقام ہے۔ سرکار مختار کل ہیں، حضور مختار کل ہیں، تو حضور جو چاہیں وہ ہو سکتا ہے۔ تو سرور کونین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تمہارا ایک کام یہ ہے اعنی علی ذلک بکثرت السجود، کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ کیا مطلب؟ کہ تم کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو۔ اس پر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں اپنے سجدوں کی وجہ سے جائے گا۔ میں نے کہا او بے وقوف انسان، جنت تو میرے رسول نے پہلے عطا کر دی ہے۔ فرمایا اب غیر ذالک، ربیہ اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ کہنے لگے کہ نہیں، میری مراد پوری ہو گئی، میری مراد پوری ہو گئی۔ ہمارے یہاں دینے والے لوگ بھی بہت ہیں، مانگنے والے بھی بہت ہیں، لیکن آج تک میں نے کبھی کسی ایسے دینے والے کو نہیں دیکھا کہ اس نے دیا ہو اپنے کسی فقیر کو، اپنے کسی غلام کو، نوکر کو، تو بعد میں نوکر نے یہ کہا ہو کہ میری حاجت پوری ہو گئی۔ حاتم طائی بھی بہت سخی تھا، اس نے 100 دروازے بنائے تھے، اور 100 دروازے سے سائل آتا تھا وہ سب کو دیتا تھا، لیکن سائل ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے دروازے پر کھڑا ہوتا تھا، اور 100 کے بعد پھر دوبارہ پہلے پہ کھڑا ہوتا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ حاتم طائی بھی اس کی حاجت کو پورا نہ کر سکا، میرے نبی نے تو بس ایک مرتبہ عطا کیا، اور پھر پوچھا ربیہ سے اے ربیہ اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ تو حضرت ربیہ کہنے لگے مجھ کو میرے رسول مل گئے، اور کیا چاہیے؟ اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آتے۔ مزے کی بات سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم گفتگو فرما رہے ہیں، صحابی کو کسی مسئلے پوچھنے میں جلدی تھی، انہوں نے حضور کی دوران گفتگو بیچ میں سوال کر دیا، جس کو ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں بات کاٹ دی۔
تو جیسے ہی انہوں نے قاطع کلام، عربی میں کیا کہا؟ قاطع کلام، انہوں نے حضور کے کلام کو کاٹ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قطع رأسک، تیرا سر کاٹ دیا گیا، قطع رأسک، تیرا سر کاٹ دیا گیا۔ تو صحابی پھر صحابی حضور کا ہے نا، میرے سرکار کے نور سے ان کے دماغ اور دل تو روشن تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ حضور نے فرمایا تمہارے سر کو کاٹ دیا گیا، انہوں نے فوری طور پر کہا فی سبیل اللہ، حضور اللہ کے راستے میں، جہاد میں؟ سرکار نے فرمایا ہاں جہاد میں، ہاں جہاد میں۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ان کو شہادت کی موت نصیب ہوئی میدان جہاد میں۔ کتنا بڑا مقام مجاہد کا، کتنا بڑا مقام حضور کے سامنے جامع شہادت نوش کرنے والے کا۔ کوئی پوچھے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے تمنا لے کر بیٹھے رہے، جب آپ کے وصال کا وقت ہوا نا تو آپ زاروں قطار رونے لگے۔ بیٹے نے کہا کیا بات ہے بابا جان آپ روتے ہیں؟ آپ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک ننگی تلوار ہیں، آپ روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے خالد نے تو یہ تمنا کی تھی کہ خالد کو موت آتی، آج میں بستر پر میرا انتقال ہو رہا ہے، میں بستر پر مر رہا ہوں، اے کاش کہ خالد کو ایسی موت آتی کہ میدان میں اترتا اور بڑی بہادری کے ساتھ وہ لڑتا، کافروں کو واصل جہنم کرتا، اور اسی طرح لڑتے لڑتے اس کا جسم تیروں تلواروں اور نیزوں سے وہ چھلنی ہوتا، سینہ اس کا لہو لہان ہوتا، اور سامنے جمال مصطفیٰ ہوتا، حضور میرے مسکرا رہے ہوتے، اور میں اپنے نبی کے سامنے دم توڑتا اور جامع شہادت نوش کرتا۔ کہنے یہ میری تمنا تھی۔ تو سرکار کی بارگاہ میں جب انہوں نے بات کاٹی تو آپ نے فرمایا تیرا سر کٹ گیا، تو انہوں نے بھی فوراً کہا فی سبیل اللہ، جہاد میں؟ سرکار نے فرمایا ہاں جہاد میں۔ تو یہ یعنی پہلے کوئی سمجھے کہ جیسے کوئی بددعا ہے، حضور کسی کو بددعا دیں گے، حضور کی جو الفاظ زبان سے نکلے وہ ساری دعائیں ہیں کہ تیرا سر کاٹ دیا گیا، تو نے میری بات کاٹی، تیرا سر کاٹ دیا گیا۔ کہنا جہاد میں؟ کہنا ہاں جہاد میں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں سیدنا صحابہ کرام ابو بکر، عمر، سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا ابو ہریرہ، اچھا ان سب کے لیے حضور نے الگ الگ دعائیں ارشاد فرمائی۔ مثال کے طور پر جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجت یوم القیامہ، اے اللہ ابو بکر کو میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا قیامت کے دن۔ کتنی بڑی دعا صدیق اکبر کے لیے، میرے ساتھ ہوں گے ابو بکر، میرے دائیں جانب میرے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن۔ اور یہ نہیں دعا مانگ کر لیا، اللہ سے مانگ کے لیا۔ صدیق اکبر کو جنت کے 8 دروازے ہیں، جنتی جب جائیں گے نا، یہ نماز کا بڑا شوقین ہے، اسے باب الصلاۃ سے آواز آئے گی۔ یہ روزے کا بڑا شوق رکھتا تھا، باب الصیام سے اس کو آواز آئے گی۔ یہ صدقہ خیرات کا بڑا شوق رکھتا تھا، باب الزکاۃ سے اس کو آواز آئے گی۔ کسی نے کہا حضور آپ کا ایسا بھی کوئی امتی ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے؟ فرمایا ہاں ہے نا، ابو بکر کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی۔ یہ ہر دروازے سے ابو بکر کے لیے رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کیا فرمایا؟ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ میرے اسلام کو میرے عمر سے عزت عطا فرما، اسلام کو عمر کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ جو سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں، ان کے لیے کیا فرمایا؟ میرے سرکار کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ میرے عبداللہ کو دین کا سب سے بڑا فقیہ بنا دے اور اسے تعویل کا علم عطا کر دے۔ تعویل سے مراد تفسیر ہے، تفسیر کا جو علم ہے قرآن کی تو وہ عطا کر دے۔ صحابہ کہتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس ہوا حبر الامہ، وہ امت کا سب سے بڑا علم ہے، وہ امت کا علم کا سب سے بڑا وہ علم اور پہچان ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو آقا علیہ السلام نے جانتے کیا فرمایا؟ فرمایا اے اللہ میرے ساتھ کو مجاب الدعویٰ کر دے، یہ جب بھی ہاتھ اٹھائی اس کی دعا مقبول ہو۔ ادھر حضور نے سعد بن ابی وقاص کو فرمایا کہ اسے مستجاب الدعا کر دے، وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ صحابہ آ کر سعد بن ابی وقاص سے دعا کراتے تھے تو وہ کہتے کہ تم خود کیوں نہیں کرتے، مجھ سے کیوں کراتے ہو؟
کہنے لگے آپ سے اس لیے کراتے ہیں کہ حضور نے آپ کو مستجاب الدعوہ کی ڈگری عطا کی ہے کہ ساتھ کی زبان سے جو بھی دعا نکلے گی وہ مقبول ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ حضور سے کہنے لگے سرکار ایک حرف بھی مجھے یاد نہیں رہتا، اتنا حافظہ کمزور ہے، حدیثیں اتنی سنتا ہوں، باہر نکلتا ہوں، ایک حرف بھی مجھے یاد نہیں رہتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ہو گئی حضور کی دعا، اور ساتھ میں سرکار نے ایسے مٹھی کو چادر میں ان کے ڈالا، فرمایا چادر کو سینے سے لگاؤ۔ انہوں نے اپنی چادر کو سینے سے لگایا، بظاہر وہ چادر خالی تھی، نہ اس میں مرہم ہے، نہ دوائی ہے، نہ کوئی اس میں جڑی بوٹی ہے، لیکن اس میں حضور نے کائنات کی ساری نعمتیں اس چادر میں ڈال دی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی چادر کو سینے سے لگایا، پہلے ان کا حال یہ تھا کہ ایک حرف یاد نہیں رہتا تھا، حضور کی دعا کی برکت تھی کہ پھر ایک حرف بھولتا نہیں تھا، ہاں پھر سب کچھ یاد رہتا تھا، تو انہیں قوت حافظہ دیا۔ کہنے لگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اماں جان بڑا گھر میں تنگ کرتی ہیں، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ایک نظر کرم ماں کے لیے بھی ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ بول بول کے دعوت دے دے کر تھک گئے، لیکن ماں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا۔ میرے سرکار ایک نظر کرم میری ماں کے لیے، میرے حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی نعمت عطا کر دے، ایمان کی دولت عطا کر دے۔ آج ابو ہریرہ اپنے گھر پہنچے تو ماں پہلے سے منتظر تھی، غسل وغیرہ کر کے بالکل تیار تھی۔ ابو ہریرہ میں نے اپنے آپ کو بالکل